غازی الدین جن کی پیدائش ہوئی تھی 4 دسمبر 1908 کے اندر، وہ غازی الدین کا واقعہ، جن کی لاش کو دیکھ کر عطا اللہ صاحب بخاری رویا تھا، جن کی لاش کو دیکھ کر مفتی شبیر احمد عثمانی رویا تھا، جن کی لاش کو دیکھ کر مفتی کفایت اللہ شاہ جہاں ہچکیاں نہیں لے کر رو رہا تھا، وہ غازی الدین لاہور کا غازی الدین ہے۔ 1923 کے اندر ایک کتاب شائع کی، راجپال، ایک ہندو راجپال نے کتاب شائع کی جس کا نام رکھا رنگیلا رسول۔ اس کتاب کے اندر ہمارے نبی کو گالی دی، اس راجپال کمبخت نے ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کی، اماں عائشہ کو گالی دی گئی، اماں عائشہ کو برا بھلا کہا گیا، جبکہ کتاب شائع ہو گئی، منظر عام پر آ گئی۔ جیسے آج کتاب وسیع کی آ گئی ہے منظر عام پر، جس کا نام محمد ہے، ہمیں دستیاب نہ ہو سکی ورنہ دیکھا جا سکے اس میں کیا ہے۔ وہ رنگیلا رسول جس کے اندر اس نے اماں عائشہ کو گالی دی، میرے نبی کو گالی دی، میرے نبی کی جان میں گستاخی کی۔ جب مسلمانوں کو پتا چلا، مسلمانوں کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی، مسلمان پریشان ہو گئے، مسلمان جو علماء کرام تھے وہ بالکل اس کتاب کے اوپر ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگے، حکومت کی طرف چلے گئے کہ اس کتاب کو بند کیا جائے، لیکن چونکہ انگریزوں کی حکومت چل رہی تھی تو سننے والا کون تھا؟ مسلمانوں کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ انگریزوں کی حکومت چل رہی تھی، مسلمانوں کی کوئی نہیں سنی جا رہی تھی، بہت پریشان۔ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ روتے تھے۔ یہ کون ہے عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید نوازے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل پاک سے ہیں۔ تو یہ عطا اللہ صاحب بخاری پیارے نبی امام الانبیاء کے نوازے لگتے ہیں، جن کی پیدائش ہوئی تھی 1891 اور جن کا انتقال ہوا تھا 1961 کے اندر۔ یہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس کو پتا چلا تو بلک کر رو رہے تھے، میرے نانا جان کو گالی دی گئی، عطا اللہ کے ہوتے ہوئے میری حضرت عائشہ کو گالی دی گئی۔ جلسہ کیا گیا، دہلی کے اندر بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، مسلمانوں آج میرے نبی کی جان میں گستاخی کی گئی ہے، اماں عائشہ کی جان میں گستاخی کی گئی ہے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا لوگوں تمہارے رہتے ہوئے میری جان میں گستاخی کی گئی تھی، میرے محبوب کی جان میں گستاخی کی گئی تھی، تم نے کتنی آواز اٹھائی تھی، تو کیا جواب دیں گے؟ عطا اللہ صاحب بخاری جب اسٹیج پر آتے ہیں تو اپنی پگڑی کو نیچے اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے کبھی تو پگڑی اتارا نہیں، آج کیوں اتار رہے ہیں؟ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کیسے پگڑی پہنوں، میرے نبی کی جان میں گستاخی کی گئی ہے، اماں عائشہ کی جان میں گستاخی کی گئی ہے، میرے نبی کی پگڑی کو اچھالا گیا ہے، عطا اللہ کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے سر کے اوپر پگڑی باندھ دے۔ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں لیکن اس سال حج پہ نہیں گیا، کیوں؟ معلوم ہے میں اس لیے حج پہ نہیں گیا کہ اگر میں حج پہ جاتا کہیں میرے نانا جان محمد رسول اللہ اگر پوچھ لیتے اے عطا اللہ تمہارے رہتے ہوئے مجھے گالیاں دی گئی، تمہارے رہتے ہوئے عائشہ کو گالی دی گئی، تم نے کتنی آواز اٹھائی، تو مجھے ڈر تھا اس لیے میں حج پہ نہیں گیا۔ وہ عطا اللہ صاحب بخاری بلک کر رو رہے تھے۔ اس کے اندر مفتی کفایت اللہ شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ تھے، تقریر کر رہے تھے کہ مسلمانوں آج جمع ہوئے ہیں، یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہو رہا ہے، تحفظ رسالت کے لیے ہو رہا ہے، ناموس رسالت کو برقرار رکھنے کے لیے ہو رہا ہے۔ نبی کی جان میں گستاخی راجپال کمبخت نے کی ہے، کون میدان کے اندر آتا ہے، کون اس کا بدلہ لیتا ہے؟ اسی جلسے کے اندر وہ علم الدین غازی بھی بیٹھا تھا، غازی الدین بیٹھا تھا، یہ ایک بڑھئی کا بیٹا تھا، یہ کوئی عالم نہیں تھا، کوئی حافظ نہیں تھا، کوئی مفتی نہیں تھا، اس کی عمر تقریباً 21-20 سال چل رہی تھی۔ وہ غازی الدین سنتا رہا، روتا رہا، ادھر عطا اللہ صاحب بخاری تقریر کر رہے ہیں، ادھر اس کے آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، لیکن اتنا سیدھا تھا، اس سے پہلے کچھ نہیں اس نے کیا تھا، بس کام کرتا تھا، تھوڑی تعلیم حاصل کر لی تھی، بہت پریشان رو رہا ہے۔ جب
جلسہ مکمل ہو گیا، عطا اللہ صاحب بخاری نے بہت پرجوش انداز میں بیان کیا، پرجوش انداز میں بیان کیا، علماء کرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء کرام میرے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اماں عائشہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ اگر اماں عائشہ نے پوچھ لیا اے علماء کرام، اے عطا اللہ صاحب بخاری تمہارے رہتے ہوئے مجھے گالی دی گئی، تمہارے رہتے ہوئے نبی کو گالی دی گئی، اس نے کتنی آواز اٹھائی، اس لیے مسلمانوں کون تیار ہوتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھا، اتنا مجمع تھا۔ وہ قاضی الدین تقریر سن کر گھر جاتا ہے، اپنے بستر پر لیٹ دیتا ہے، رات ہو چکی ہے، رات میں خواب دیکھتا ہے، ایک بزرگ آتے ہیں کہ دین تو ابھی تک سو رہا ہے، تیرے نبی کی جان میں گستاخی کی گئی ہے، تو ابھی تک سو رہا ہے، جلدی اٹھ اور اس راجپال کمبخت کو اس دنیا سے ختم کر دے، جا کے یہ تیرا ہی کام ہے اور تجھے ہی کرنا ہے۔ علم الدین اللہ کو اٹھ جاتا ہے، فوراً پہنچ جاتا ہے، راجپال کو تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے، اس راجپال کمبخت کو 3-4 دن تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ قاضی الدین رحمۃ اللہ علیہ جب سے یہ واقعہ پیش آیا، جب سے انہوں نے سنا تو بہت غمگین رہا کرتا تھا۔ امی نے پوچھا بیٹے، اور یہ بھی سن لیجیے کہ وہ قاضی الدین کی شادی میں تقریباً 4-5 دن بچے ہوئے تھے، 4-5 دن بچے ہوئے تھے۔ وہ خاموش رہنے لگا، اس کی ماں بہت پریشان ہے کہ بیٹے تجھے کیا ہو گیا ہے، تو بہت پریشان رہتا ہے، بیٹے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ 4-5 دن کے بعد تیرے اوپر سہرا باندھ دیا جائے گا شادی کا، لیکن کیا ہو گیا تو اتنا پریشان ہے؟ تو رونے لگا، آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں اور کہا امی جان اس راجپال کمبخت نے رنگیلا رسول کتاب لکھی جس میں میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، اماں عائشہ کو گالی دی۔ اے امی جان آپ سے گزارش ہے، اے امی جان آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے منع نہ کیجیے گا، آپ مجھے جانے دیجیے، میں اس راجپال کو ختم کر کے ہی آؤں گا۔ تو امی جان بھی بہت نیک تھی، کہا بیٹے جا، میں نے تیرے والد کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی، میں نے تیرے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی، جا بیٹے جا، اس راجپال کو اس دنیا سے ختم کر کے آ اور دوبارہ آنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ اگر راجپال ختم ہو جائے، اگر راجپال کو ختم کر کے آنا یا تم خود شہید ہو کر آنا۔ وہ قاضی الدین کی جب ماں نے اتنا جوش دلایا تو ان کے اندر اور جرأت پیدا ہو گئی، چورا لیا، تقریباً 13 انچ کا چورا خریدا اور راجپال کو پہچانتا نہیں تھا، اب راجپال کو تلاش کرنے لگا، ان کے دفتر کے اوپر پہنچا۔ 2-3 دن کے بعد تقریباً 6 اپریل 1929 کے اندر قاضی الدین رحمۃ اللہ علیہ جب دفتر کے اندر پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ 3 لوگ ہیں، 2 تو اس کے ملزم ہیں، 2 تو اس کے گارڈ ہیں اور باقی ایک تو خود راجپال ہے۔ وہاں جب جاتا ہے تو کہتا ہے کہ راجپال کون ہے؟ وہ ڈر گیا کہ کیا اس کا کام ہے، کوئی کام ہے، بس جیسے ہی بتایا کام ہے فوراً چورا یہاں پہ لگا دیا، اندر چورا گھس گیا، وہ اسی طریقے اسی وقت اس دنیا سے چلا جاتا ہے راجپال۔ لیکن قاضی الدین آگا نہیں، ڈرا نہیں کہ ہمیں جیل کے اندر جانا پڑے گا، ڈرا نہیں کہ ہمیں مار کھانا پڑے گا، وہ وہیں پہ کھڑا رہا، لوگوں کو پتا چل گیا، لوگ آ گئے، قید کر لیا گیا، جیل کے اندر پہنچ گئے، مقدمہ چلتا رہا، بہت دن تک مقدمہ چلتا رہا۔ لیکن قاضی الدین کے جو سب سے بڑے وکیل اس وقت کے مسٹر علی جناح، محمد علی جناح تھے، انہوں نے قاضی الدین سے کہا کہ آپ صرف عدالت کے اندر اتنا کہہ دیں، جج کے سامنے اتنا کہہ دیں کہ میں نے راجپال کو ختم نہیں کیا ہے، آپ بچ جائیں گے۔ تو راجپال تو قاضی الدین کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں، تمام علماء کرام بھی اس سے ملنے جا رہے ہیں، جیل کے اندر ہیں، عطا اللہ صاحب بخاری بھی جا رہے ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی بھی جا رہے ہیں، مفتی کفایت اللہ شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ بھی جیل کے اندر ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب سے یہ بات کہی، وکیل سب سے بڑے وکیل نے بات کہی تو اس نے کہا، اس کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں اور کہا کہ ہم نے زندگی میں نماز تو نہیں پڑھی، ہم نے زندگی میں روزے تو نہیں رکھے، یہی ایک نیکی کام، یہی ایک نیکی ہم نے کی ہے، اس سے بھی تم کہتے ہو انکار کر دو۔ مسٹر
علی محمد علی جناح نے کہا کہ صرف آپ جج کے سامنے اتنا کہنے میں نے قتل نہیں کیا، بس باقی بچانا، جیل سے بچانا اور پھانسی سے بچانا میرا کام ہے۔ لیکن انہوں نے اس کام نہیں کیا کہ ہم نے راجپال کو قتل کیا، جیل کے اندر بھی کہنے ہم نے راجپال کو قتل کیا، چنانچہ پھانسی کی سزا، پھانسی کا اعلان ہو گیا کہ ان کو 31 اکتوبر سن 1929 کو پھانسی دی جائے گی۔ اب 31 اکتوبر آ گیا، صبح کا وقت چل رہا، اس سے ایک دن پہلے جب علماء کرام سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو جو جیلر ہوتا ہے، جو جیل کا جو جیلر ہوتا ہے، گائیڈ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ جب سے علم دین جیل کے اندر آیا ہے تب سے نہ جانے رات میں روشنی آتی ہے، اسے معلوم کروں کہ ہے کیا۔ عطا اللہ کا بخاری جاتے ہیں، علم دین سچ سچ بتانا واقعہ کیا ہے۔ غازی الدین کے آنکھوں کے اندر آنکھ آ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں کہ اگر آپ نہ پوچھتے تو میں رات کبھی نہیں کھولتا۔ جب سے میں جیل کے اندر آیا ہوں تب سے رات میں میرے نبی چاروں خلیفہ کے ساتھ ملاقات کے لیے آتے ہیں، اور کل تو اما عائشہ آئی تھی ملاقات کرنے کے لیے کہ غازی الدین تم ڈرنا نہیں، تم کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا، تم ڈرنا نہیں بلکہ ادھر پھانسی پر لٹکو گے اور ادھر میری گود میں آ جاؤ گے۔ غازی الدین تم جلدی پھانسی پر لٹک جاؤ اور وہ میری گود میں آ جاؤ، اس لیے وہ روشنی آتی ہے۔ عطا اللہ کا بخاری رونے لگے، وہاں کے علماء کرام رونے لگے۔ عطا اللہ کا بخاری نے کہا کاش علم الدین کی جگہ میں ہوتا، کاش علم الدین کی جگہ میں ہوتا۔ اس جلسے کے اندر اتنے علماء موجود تھے لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا، مفتیان موجود تھے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ آگے بڑھتا کون ہے؟ باقی کون لے گیا؟ وہ بڑھئی کے بیٹا جس کی عمر تقریباً 21-20 سال کی تھی، جس کا نام غازی الدین ہے۔ چنانچہ پھانسی کا دن آ جاتا ہے، جب پھانسی کے بندے کے پاس جاتے ہیں، تخت دار کے پاس جاتے ہیں تو جب اس نے پوچھا جو پھانسی دیتا ہے کہ آپ کی آخری کوئی خواہش ہے تو کہا ہاں میری آخری خواہش ہے کہ کہ میں خود سے پھانسی پر لٹک جاؤں گا، یہی میری ایک آخری خواہش ہے۔ اور لوگوں سے خطاب کر کے کہا یہ لوگوں تم لوگ سمجھ رہے ہو یہ پھانسی کا بندہ ہے، حالانکہ میرے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے، میں ادھر سے پھانسی میں لٹک جاؤں گا، ادھر اپنے محبوب کے دربار میں پہنچ جاؤں گا۔ اب لوگوں کو پتا چلا جب پھانسی کا دن آیا لاکھوں کو مجمع جمع ہو گیا، غازی الدین کی پھانسی دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے، ان کی پوری ماں بھی آ گئی وہاں پر، مسلح بچھائے ہے، رو رہی ہے اے اللہ میں نے اپنے بیٹے کو تیرے حوالے کر دیا ہے، اس نے راجپال کو اس دنیا سے ختم کر دیا ہے تیرے محبوب کے لیے، تیرے محبوب کی جان میں جس نے گستاخی کی اس کو اس دنیا سے جہنم رسید کر دیا ہے۔ اے میرے اللہ میرے بیٹے کو ثابت قدم رکھنا، کہیں موت کے ڈر سے یہ اپنا بیان نہ بدلتے، کہیں پھانسی کے ڈر سے اپنا بیان نہیں بدلتے۔ ادھر ماں دعا کر رہی ہے، ادھر پھانسی پر لٹک جاتے ہیں اور انتقال ہو جاتا ہے۔ فوراً جب انتقال کے بعد ان کی لاش کو ان لوگوں نے بہت بے حرمتی کی، ایک نے ان کے سر کو کاٹ دیا اور سر کو کاٹ کر ان کی ماں کی طرف پھینکا، ماں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی، وہ سر ان کی ماں کی گود میں گرتا ہے، ماں نے یہ سر اٹھایا اور ادھر پھینک دیا کہ اے اللہ میں اپنے علم الدین کو دے چکی، اب میں صرف قیامت کے دن ہی ان سے ملاقات کروں۔ یہ تھی غازی الدین کی ماں۔ چنانچہ غازی الدین کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ 20-21 سال کے نوجوان غازی الدین جن کی پیدائش ہوئی تھی 1908 کے اندر اور جن کا انتقال ہوا، جن کو پھانسی دی گئی 21 اکتوبر 1929 کے اندر، تو اپنے نبی کی جان اور نبی کی آن کے لیے نبی کی جان گستاخی جنہوں نے کی اس کو جہنم رسید کر دیا۔ تو مسلمانوں کے اندر ایسا جذبہ جب پیدا ہو جائے، کب پیدا ہوگا؟ جب ہمیں محبت رسول ہوگی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی محبت نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔